الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين احباب وقار، کل کے درس میں اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، تو آج اہل اسلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے گھروں میں اعتکاف کریں گے، اور خواتین اپنے گھروں میں جو انہوں نے نماز کے لیے جگہ مخصوص کی ہوتی ہے وہاں وہ بھی اعتکاف بیٹھیں گے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، اور شریعت میں، اصطلاح شریعت میں انسان کا اللہ کی رضا کے لیے، مرد کا اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں اعتکاف کرنا، ٹھہرنا، اور عورتوں کا اپنے گھروں میں جو مخصوص کی ہوتی ہے جگہ نماز کے لیے وہاں ان کا اعتکاف کرنا۔ اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت، اور نمبر 3 اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب کہ اگر کسی نے منت مانگی، نذر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میری فلاں مشکل حل ہو جائے، تو میں اللہ کے لیے اس کے گھر میں 1 دن، 2 دن، 10 دن، 1 مہینہ، یہ وہ اس کی اپنی ثوابدید پر جتنے دنوں کی وہ نظر مانے گا تو وہ اتنے ہی دن اس پر لازم ہوگا کہ وہ اعتکاف کرے، یعنی واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ تو اعتکاف واجب میں روزہ شرط ہے، یعنی بغیر روزے کے اعتکاف واجب ادا ہی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نذر جو ہوتی ہے، نذر عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت جائز نہیں۔ اور حضرت امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العقائد میں شرک کی تعریف میں لکھا ہے کہ شرک کس کو کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیۃ بمعنی وجوب وجود او بمعنی استحقاق العبادت۔ فرمایا شرک یہ ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود مانے، یعنی واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ذات ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ فرمایا یہ صرف اور صرف اللہ ہے، یعنی ہمیشہ سے رب ہے اور ہمیشہ ہے، اور جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں وہ پہلے نہیں تھے، پھر وہ دنیا میں ان کا وجود ہوا، پھر ان کا وجود دنیا میں ختم ہوگا، لیکن اللہ کی ذات کو ہمیشگی ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو پھر بھی رب تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو پھر بھی رب ہوگا۔ تو یہ واجب الوجود اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسرا او بمعنی استحقاق العبادہ، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مستحق عبادت سمجھنا، اور یہ بھی شرک ہے۔
تو لہٰذا عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ تو کیونکہ نظر بھی ایک عبادت ہے، اور اس مسئلے میں کافی تفصیل ہے، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیلاً گفتگو ہوگی کہ بعض لوگ وہ یہ نظر مان لیتے ہیں کہ میں نے جی یہ کام میرا ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کے لیے یہ کروں گا یا فلاں دربار کے لیے کروں گا، تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں فلاں جگہ کے جو فقیر ہیں ان کو کھانا کھلاؤں گا اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ اس طور پر اس کی نظر درست ہے۔ لیکن ڈائریکٹلی اس کا یہ کہنا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں کے لیے یہ کروں گا، تو یہ غلط ہے۔ تو کیونکہ نظر عبادت ہے تو اب عبادت میں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے، تو اللہ کے لیے نظر ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب بھی نظر ماننی ہے تو اس کی نظر کے طریقہ کار سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان ان اعمال کی نظر مانے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جیسے بندہ یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزے رکھوں گا، میں صدقہ کروں گا، میں خیرات کروں گا اللہ کے راستے میں، اور یہ کہے کہ میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنے نوافل پڑھوں گا، تو یہ نظر درست ہوتی ہے۔ جیسے آج کل ایک دفعہ ایک بندہ مجھ سے پوچھنے لگا جی کہ میں نے نظر یہ مانی تھی کہ جی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اسے جی گامیشہ لے کے جاؤں گا۔ میں کہا یہ نظر ہی درست نہیں ہے، گامیشہ تو وہ تو ایک گمراہ لوگوں کی جگہ ہے، اب تیرا وہاں پہ جانا تو گناہ ہے۔ اب گناہ کی نظر تو ویسے ہی جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کسی آدمی نے قسم بھی اٹھائی ہو، حالانکہ قسم کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے گناہ کی یا برائی کی بھی قسم اٹھائی ہے تو اس پر اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا نظر وہی ماننی چاہیے جو اللہ کے لیے ہو اور جائز ہو، غلط نہیں مانگنی چاہیے۔ تو اس لیے یہ تو ایک تفصیل طلب بات ہے، بات یہ کروں کہ نظر میں، اور یہ اس میں بات آ گئی کہ اعتکاف واجب، یعنی جو نظر ہوتی ہے نا، جی مثال کے طور پہ بندہ یہ کہتا ہے منت جس کو ہم کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو اب یہ نظر جائز ہے کیونکہ اعتکاف اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو کسی اور کے لیے جائز اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اعتکاف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب اعتکاف واجب جو ہوتا ہے وہ منت ہوتا ہے، یعنی ایک بندے نے یہ کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے، یا کسی آدمی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے کہا جی میرا رشتہ ہو جائے، میری شادی ہو جائے، یعنی کہ یہ ایک جائز امر ہے نا، مانگ سکتا ہے اللہ سے، مانگنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ تو اس کا اگر اللہ تعالیٰ وہ کام کر دے تو اس کو وہ پورا کرنا ضروری ہے، نظر کا پورا کرنا ضروری ہے، واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف واجب میں بھی اگر اس نے نظر مان لی اعتکاف کی تو وہ بھی واجب ہو گیا، لہٰذا اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی کہ اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ اور دوسرا ہے اعتکاف سنت۔ تو سنت اعتکاف کہ جیسے رمضان شریف کے آخری عشرے میں پوری دنیا میں مسلمان کرتے ہیں، تو یہ اعتکاف سنت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ روایت فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر حتی توفی اللہ بعدہ ازواجہ من بعدہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری دنیا سے وصال فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ یہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی عمل کرتی تھی۔ اب وسلم کی ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپناتی تھی اور وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو یہ جو اعتکاف سنت ہے اس میں بھی روزہ شرط ہے، یہ بھی بغیر روزے کے نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اس نے اعتکاف تو کر لیا ہے لیکن اس میں روزہ نہیں رکھا تو اس کا اعتکاف سنت نہیں ہوگا بلکہ اعتکاف نفل ہوگا۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی 20 کی یعنی کہ 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے
اس شخص کا جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر سورج غروب ہونے کے بعد وہ آئے گا تو پھر وہ اس کا اعتکاف سنت نہیں ہوگا بلکہ اعتکاف نفل ہوگا، اور وہ آگے 9 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 10 دن کا بھی، جیسے مہینہ اگر 29 کو چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھتے ہی وہ مسجد سے باہر آئے گا، اور اگر 30 کا ہو تو پھر وہ 30 کی جو سورج غروب ہوتے ہی دن مکمل ہوتے ہی وہ مسجد سے باہر آئے گا، تو اس کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ اعتکاف سنت کی بڑی فضیلت ہے۔ تو در منصور میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اعتکاف ایک دن کا اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ تو فرمایا ایک خندق کا فاصلہ جتنا مشرق اور مغرب کا ہے، تو 3 خندقیں، جس نے صرف ایک دن کا اعتکاف کیا ہے تو اس کو یہ فضیلت ہے، تو جس نے 10 دن کا کیا اور نبی پاک کی سنت پہ عمل کیا تو اس کو کتنا اجر ملے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اعتکاف کیا، من اعتکف احتسابا و ایمانا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں اعتکاف کیا تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے اعتکاف کی سنت پہ ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، عمل کرے، وہ زندگی میں کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے کہ نبی پاک کی سنت ہے نا، تو نبی پاک کی سنت کم از کم رہے نا۔ وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، تو آپ جن کا وہ ذکر آتا ہے نا کہ وہ اکبر نے آپ نے دور میں ایک نیا دین نکالا، اس کا نام رکھا دین اکبری یا دین الہی، تو اس نے دین کو بدلنے کی کوشش کی، تو اس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اکبر کے باطل نظریات کا رد کیا اور دین پر پہرا دیا۔ اور پھر جہانگیر نے بھی کوشش کی آپ کو جھکانے کی، وہ علامہ اقبال کی ایک بڑی نظم ہے جس میں اقبال کہتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار۔ یعنی یہ پوری وہ نظم ہے جس میں علامہ اقبال حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گئے، وہ پورا منظر بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی گردن کو بادشاہ جھکا نہیں سکے، اس کی گردن جھکی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے آگے۔ تو وہ حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک کی ہر سنت کو آپ نے زندہ کرنے کی کوشش کی، نبی پاک کی ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پڑھی۔ وہ سنت یہ تھی کہ ایک عورت ایک بچہ لائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار فرماتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا، تو اس بچے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑوں پر پیشاب کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، کیونکہ میرے آقا تو بچوں سے پیار کرتے تھے۔ آج کون کس کے بچے کو اٹھاتا ہے، کون کس کے بچے سے پیار کرتا ہے؟ یہ تو امام الانبیاء تھے جو کافروں کے بچوں سے بھی پیار کرتے تھے۔ یہ تو میرے آقا کی سنت ہے کہ میرے آقا بچوں سے پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بچوں کو کھیلتا دیکھتے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کے اپنی سواری پہ بٹھا دیتے، ان کو اپنے ساتھ بٹھا دیتے۔ مدینہ میں صحابہ کرام، مسلم اور بخاری شریف کی حدیثیں ہیں جس میں صحابہ فرماتے کہ ہم نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی نیا پھل لے کر جاتے کہ پھل یہ پک گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر برکت کی دعا فرماتے اور بچے کو بلا کر اس کو کھلاتے، اور اتنا بھی۔ اور ایک مرتبہ ایک قبیلے کا سردار تھا جس کا نام تھا اقرا بن حابس، تو وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے، تو اس وقت نا حضرت امام حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کر رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، بچوں سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے کہا یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان سے پیار نہیں کیا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے، میرے تو دل میں اللہ نے رحم رکھا ہے، میں تو بچوں سے پیار کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ بتا رہا ہوں کہ سنتوں پہ عمل کرنا، کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ہر بچے کو اٹھایا کہ کہیں بچہ میرے اوپر پیشاب کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر اس یعنی کہ وہ کپڑے کو دھویا اپنے مبارک ہاتھوں سے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے نبی کی یہ بھی سنت ہے تو میں نے اس سنت کو ادا کرنا ہے۔
لیکن اللہ کی شان کی کسی بچے نے ان پر پیشاب ہی نہیں کیا. دنیا سے جانے کا وقت آیا, آپ نے فرمایا ایسے کرنا, اگر میں مر جاؤں تو کسی بچے کو لا کر میری قبر پہ چھوڑنا, اور اگر اس نے پیشاب کیا تو اس کو دھونا, وہاں پہ اس طرح دھونا کہ کیوں کہ میرے نبی کی یہ سنت میں نے ادا کی, مرنے کے بعد بھی ایسا کرنا تاکہ میرے نبی کی سنت ادا ہو جائے. یعنی انہوں نے اس طرح زندگی. اور آج ہم کیا کرتے ہیں, ہم فیشنوں کے پیچھے چلتے ہیں, رواجوں کے پیچھے چلتے ہیں. میرے بھائیو, رواج اور فیشن میں کوئی عزت نہیں ہے. عزت میرے آقا کے طریقوں میں ہے, عزت میرے نبی کی سنتوں میں, عزت اور وقار مسلمان کا نبی پاک کی غلامی میں ہے, ہاں کفار کے طریقوں میں نہیں ہے. اقبال نے کیا خوب کہا, وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائیں یہود. اس لیے ہمیں نبی پاک کے طریقوں کی طرف آنا چاہیے, نبی پاک کی سنتوں کو اپنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دو طریقے, یعنی اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت. اور باقی جو اعتکاف ہوتا ہے وہ نفل ہوتا ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی بندہ مسجد میں آئے, اعتکاف کی نیت کر لے, تو جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. ہاں تو یہ نیت کر لینی چاہیے انسان کو. اگر وہ مسجد میں ٹھہرے گا, بیٹھے گا, کوئی بھی کام کرے گا تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یہ تو نفل ہے. باقی جو دو طریقے بتائے گئے, واجب اور سنت, تو سنت جو اعتکاف ہے وہ رمضان کے عشرے, اسی آخری عشرے میں, تو جو آج سے انشاءاللہ شروع ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے سنتے ادا نہیں